میں جان بوجھ کر ذرا آگے تھا، ورنہ وہ مجھے ہوٹل کے دروازے پر بھی روک سکتا تھا۔ میں برابر والی دکان کی طرف بڑھا، اس کے سامنے ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، حسن علی اور ڈرائیور غائب تھے۔ ایک لمحے کو میں چکرا گیا تھا، وہ دونوں کہاں چلے گئے تھے۔ اچانک عقب سے بابو بھائی نے میرا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ جلدی بول چھوکرے، کیا بات تھی؟ خاتون نے کہا تھا کہ بات کسی اور کو نہیں معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے دل میں حسن علی کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا، جلدی بول، اس نے جھلا کر کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہوں۔ میری مشکل حسن علی نے آسان کر دی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں نے سکون کی سانس لی تھی۔ اس نے بابو بھائی کو آگاہ کیا تھا، یہ جو چیز تمہاری کمر سے لگی ہے اسے پستول کہتے ہیں، کوئی بھی غلط حرکت کی تو ریڑھ کی ہڈی کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ حسن علی کے لہجے میں ایسی شفاقت تھی کہ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ نہ جانے بابو بھائی کا کیا حال ہوا تھا۔ بہرحال جب حسن علی نے اسے کار میں بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ بلا چوں چرا کار میں بیٹھ گیا۔ میں آگے بڑھا اور گاڑی فوری طور پر روانہ ہو گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، بابو بھائی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، حسن علی نے اسے جھڑک دیا، اور اس دوران وہ اس کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کے پاس سوائے پرس، چابیوں اور رومال کے کچھ نہیں تھا۔ تینوں چیزیں حسن علی نے اپنے قبضے میں کر لیں، پھر مجھ سے کہا، دیکھو آگے کھانے میں گلاسز رکھے ہیں، وہ دو۔ میں نے ڈیش بورڈ کا کھانا کھولا، اندر بڑے شیشوں والے گلاسز تھے جو کچھ اس جسامت کے تھے کہ آنکھوں پر لگانے سے وہ پوری طرح آنکھوں کو ڈھانک لیتے تھے۔ ان کے شیشے تاریک تھے، ان کے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا۔ میں نے اینک پیچھے حسن علی کو دی، اس نے اسے بابو بھائی کی آنکھوں پر فٹ کر دیا۔ 15 منٹ بعد ہم کلفٹن میں اس کوٹھی میں تھے جہاں ساحل سے پکڑے جانے والے چاروں لفنگے بھی قید تھے۔ ڈرائیور حسن علی کی ہدایت پر اسے اندر لے گیا، اسے الگ رکھنا اور صبح تک خیال رکھنا۔ اندر جاتے ہی حسن علی نے گاڑی چلا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم جمشید پیلس میں تھے۔ میں نے کار سے اترتے ہوئے کہا، یہ بتائیے استاد محترم کہ ماپارا سے کیا کہوں، وہ تو غصے میں ہوں گی۔ کچھ نہیں، تم دبے قدموں جا کر خاموشی سے سو جاؤ۔ افسوس کہ میں شوہر نہیں ہوں، میں نے سر ہلایا، ورنہ اس ترکیب پر عمل کرتا۔ ماں پارا کو دھوکہ دینا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو پھر جا کر اس کے سوالوں میں باقی رات بھی گزار دو۔ یہ کہہ کر حسن علی لمبے قدم بھرتا پیلس کے عقبی حصے میں واقع اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جہاں پیلس کے اعلیٰ اسٹاف کے کمرے بھی تھے۔ میں نے حسن علی کے مشورے پر عمل کیا اور دبے قدموں اوپر پہنچا۔ ماں پارا کے کمرے میں تاریکی تھی، یعنی وہ سو رہی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر میں نے نائٹ بلب جلایا اور ماں پارا کو کرسی پر بیٹھے دیکھ کر گہری سانس لی اور تیز روشنی جلا دی۔ وہ ہینگنگ چیئر پر جھولتے ہوئے خاصے غصے میں لگ رہی تھی۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ اتنی رات گئے؟ میں نے گڑبڑا کر کہا۔ جی، اور جناب کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اتنی رات گئے؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ آپ حسن سے پوچھیے گا، وہی مجھے لے گئے تھے، میں نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ کہاں؟ وہ غصے میں بولی۔ اب بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ رات 2 بجے تک ہم ایک خاتون کے گھر میں تھے۔ ماں پارا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ یوسف، مذاق مت کرو، آپ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا۔ یکدم ان کے تیش کے ٹمپریچر میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ کون ہے وہ رافع جس سے حسن علی ملنے گیا تھا؟ معلوم نہیں، میں تو وہاں خاموش بیٹھا رہا تھا اور سب دیکھتے رہے بغیرتی سے۔ اس میں بغیرتی والی تو کوئی بات نہیں تھی، مجھے حسن سے یہ امید نہیں تھی۔ ماں پارا رو دینے والی ہو رہی تھی۔ آج جو کچھ میں نے دیکھا اس کی امید تو مجھے بھی نہیں تھی۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا اور انٹرکام اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھا، آپ چائے پئیں گی؟ میں کسی کا خون پیوں گی، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ اوکے، میں نے کچن کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ ایک چائے اوپر لے آؤ۔ جمشید پیلس میں نائٹ اسٹاف بھی تھا، جن میں ایک عدد باورچی بھی تھا۔ رات کو اگر کسی کو کھانے یا پینے کی ضرورت پیش آتی تو اسے ہر شے تازہ مل سکتی تھی۔ میں نے ماں پارا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر اپنا سر ان کے زانوں پر رکھ دیا۔ سوری مام، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ وہ گھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے اگل دیا کہ میں نے انہیں سچ ہی بتایا تھا، لیکن کسی اور پیرائے میں۔ اس اثنا میں چائے آ گئی اور اس کی چسکیاں لیتے ہوئے میں نے انہیں اب تک رواداد سنا دی۔ رواداد ان کے لیے خاصی سنسنی خیز ثابت ہوئی تھی۔ پوری بات سن کر انہوں نے میرے بال پکڑ لیے۔ اچھا، تو تم اب مجھے بھی چکر دینے لگے ہو؟ خدا نہ کرے، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ بس ذہن میں ایک بات آئی اور بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ آپ کا رد عمل دیکھ کر مجھے شرارت سوجنے لگی۔ اگر آپ کا دل دکھا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ بکو مت، انہوں نے مجھے خود سے لپٹا لیا۔ بیٹے بھی ماؤں سے معافی مانگتے ہیں، میں کبھی تمہاری کسی بات پر ناراض نہیں ہو سکتی، سمجھے؟ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گھنے درخت کے سائے تلے آ گیا ہوں۔ جمشید پیلس میں 2 ہی ہستیاں تھیں جو مجھے سکون دیا کرتی تھی، ایک ماں پارا اور دوسری کاجل۔ ماں پارا مجھ سے صرف 16 سال بڑی تھی اور دیکھنے میں اپنی عمر سے کہیں کم نظر آتی تھی۔ ناواقف لوگ انہیں آسانی سے کالج گرل سمجھ سکتے تھے۔ ان کے حسن میں کوئی کلام نہیں تھا اور وہ بھرپور جوان بھی تھی۔ اس کے باوجود وہ میرے ساتھ بالکل ماں کی طرح پیش آتی تھی۔
اور میں نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ وہ میری ماں نہیں ہے۔ ساری بات سن کر انہوں نے مجھے بستر پر لیٹ کر سونے کا حکم دیا اور لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی۔ چائے پی کر رہی صحیح نیند بھی اڑ گئی تھی۔ میں ماں پارا اور حسن علی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ اپنی عمروں کا سنہرا دور گنوا رہے تھے۔ میری دلی خواہش تھی کہ وہ ایک ہو جائیں اور جمشید پیلس سے نکل جائیں، جو ان کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ جمشید علی انہیں اس قید خانے تک لائے تھے اور اب انہیں رہا کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ رات آنکھوں میں کاٹ کر میں اسکول جانے کے لیے اٹھ گیا، حالانکہ میرا جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر ایک اہم ٹیسٹ آ گیا تھا۔ یہ ٹیسٹ سالانہ رپورٹس کا ایک حصہ تھا اور تمام تر غیر نصابی سرگرمیوں کے باوجود میں تعلیمی میدان میں اپنے معیار کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ میرا ذہن بوجھل ہو رہا تھا، البتہ حسن علی بالکل تر و تازہ تھا، جیسے رات بھر گھوڑے بیچ کر سوتا رہا۔ وہ کار کے پاس میرا منتظر تھا۔ اس نے ماپارا کے گھرنے پر نظریں چرائی تھیں۔ میں نے یوسف کی تربیت کے لیے جو اصول مقرر کیے ہیں ان کے مطابق یہ رات 9 بجے کے بعد پہلے سے باہر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا۔ آئندہ میں خیال رکھوں گا، حسن علی آہستہ سے بولا۔ اور تم بھی یوسف۔ اوکے میڈم، میں نے تابعداری سے کہا۔ ہم اسکول روانہ ہوئے۔ راستے میں موقع پاتی میں نے حسن سے پوچھا، اس نے کچھ اگلا؟ کچھ نہیں، حسن علی نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی۔ لگتا ہے آپ کے آدمیوں نے اس پر صحیح سے محنت نہیں کی، انہیں اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ حسن علی نے گہری سانس لی۔ اس سے پہلے ہی بابو بھائی نے خودکشی کر لی۔ خودکشی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس لمحے میری نظر ونڈ شیلڈ پر پڑی۔ ایک دیو ہیکل ٹرک سیدھا کار کی طرف آ رہا تھا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔